اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ کریم نے انسان کی عظمت، مرتبہ اور شان بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں یہ جملہ نازل فرمایا کہ زمین میں حضرت آدم کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا۔ اب انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اس مقام اور مرتبے کو یاد رکھے۔ اس کی زندگی میں ایسی کوئی خامی، کوئی کمزوری اور کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی خلافت پر کوئی بھی مخلوق انگلی اٹھائے۔ اللہ کریم نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کے بعد انسان کے لیے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ ساری مخلوقات میں سے ایک انسان وہ مخلوق ہے جس کا دل اللہ کا تخت اور عرش بن سکتا ہے۔ اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے اور اس مقام اور منصب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی راستہ ہونا چاہیے اور کوئی ہیلہ ہونا چاہیے کہ واقعتاً انسان کا دل اللہ کا گھر بن جائے۔ اس کے لیے اللہ کریم نے اپنی آخری کتاب، کتاب حکمت، کتاب ہدایت اور کتاب محبت میں یہ دو ٹوک فرمایا کہ تم اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کا وسیلہ اور ذریعہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی ساری اداؤں میں اپنے آپ کو ڈھال لو۔ تو یہ جملہ آج سے ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ اسی پہ ہم نے مستقل ایک عرصے تک بات کرنی ہے کہ اللہ کریم یہ بات دو ٹوک فرما رہا ہے کہ انسان کے لیے جو ہستی اور شخصیت نمونہ بننے کے قابل ہے، مثال بننے کے قابل ہے اور آئیڈیل کہلانے کے قابل ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔
اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے مکمل بنایا۔ حضور کی صورت بے مثال ہے اور حضور کی سیرت بے مثال ہے، اور یہ ایک ایسا اصولی معاملہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی اس کی تائید فرمائی ہے اور حضور کے صحابہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ جب کچھ صحابہ حضور کے طریقے پہ چلتے ہوئے مسلسل روزے رکھنے لگے، طبیعت خراب ہوئی، بیماری غالب آئی، حضور نے بلایا، وجہ پوچھی، اس وقت حضور نے علل اعلان کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عیسائی عالم نے آ کے پوچھا تھا کہ محمد کیسے تھے، رسول عربی کیا تھے، رسول ہاشمی کا مقام کیا تھا، تو جواب میں شہر علم کے دروازہ حضور شیر خدا نے تمام صحابہ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات واضح کر دی تھی کہ لم ار مثلہ قبلہ ولا بعدہ، مصطفیٰ کریم جیسا مصطفیٰ سے پہلے بھی کوئی نہیں اور مصطفیٰ کے بعد بھی کوئی نہیں۔ لہذا اس بات میں تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس بات کو طول دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ اسی طرح طے ہے جس طرح سورج چمک رہا ہو تو اس کی حرارت بھی محسوس ہوتی ہے اور اس کی روشنی بھی دیکھی جاتی ہے، اسی طرح یہ معاملہ بھی طے ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری جو خد و خال ہیں، حضور کی صورت کا جو کمال ہے اس کو بھی بیان کیا اور حضور کے من کی عظمتوں کو بھی واضح فرمایا۔ چونکہ ہمارا موضوع حضور کا طریقہ ہے، حضور کی ادائیں ہیں اور حضور کی سیرت ہے، صورت اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور عرض کرتا چلوں کہ ایک مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالک کائنات نے جتنا حسن پیدا فرمایا اس کے دو حصے کیے، آدھا ساری کائنات میں تقسیم کیا اور آدھا حضرت یوسف کو عطا فرما دیا۔ یہ حضور نے بتایا، اوتیا شطر الحسن، یہاں حسن کا لفظ بولا گیا۔ حسن اور ہوتا ہے، جمال اور ہوتا ہے۔ اسی طرف آپ کا خوبصورت ذہن میں لانا چاہتا ہوں، حضرت یوسف کے بارے میں
حسن کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ساری کائنات کے حسن کو تقسیم کیا گیا، آدھا ساری کائنات میں بکھیر دیا گیا اور آدھا حسن حضرت یوسف کو عطا کیا، اور جمال جسے ہماری بولی میں خوبصورتی کہا جاتا ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے بھی پسند فرمایا اور رسول کریم کے لیے بھی منتخب فرمایا۔ ایک مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ میں نے آپ تک اسے مختلف زاویوں سے اور مختلف اسالیب سے اور مختلف حوالوں سے اور مختلف جہتوں سے پیش کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، تکبر، بڑائی، آکڑ بری چیز ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اچھے اور قیمتی کپڑے پہننا، اچھا اور قیمتی جوتا پہننا تکبر تو نہیں؟ جواب میں حضور نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند بھی فرماتا ہے۔ یہاں حسن کا لفظ نہیں بولا، جمیل اور جمال کا لفظ اللہ کے لیے میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ حسن چہرے کی چمک کا نام ہو سکتا ہے، حسن چہرے کی سفیدی کا نام ہو سکتا ہے، حسن چہرے کی لالی کا نام ہو سکتا ہے، حسن رگوں کے چمکنے کا نام ہو سکتا ہے، لیکن جمال پورے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ہر عضو میں دیکھنے والے کی نظر جو کھب جاتی ہے اسے جمال کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جمال کی انتہا عطا فرمائی تھی۔ موضوع چونکہ ہمارا آگے ہے، ورنہ اس پہ اور بات کی جا سکتی ہے، کسی اور موقع پہ اسے میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو وجود، جسم اور باڈی کے جتنے خد و خال ہیں، ہر عضو میں، ہر مقام پر اللہ نے اتنی دلکشی، رعنائی اور دل ربائی مصطفیٰ کریم کے وجود میں رکھی کہ جس عضو کو دیکھنے والا دیکھتا تھا اسی میں گم اور محو ہو کے رہ جایا کرتا تھا۔ پھر انسانی وجود میں حسن کے بعد، جمال کے بعد، خوبصورتی کے بعد ایک اور لفظ بولا جاتا ہے، ادا، اور عربی میں اسے شمائل کہتے ہیں۔ اداؤں کو عربی میں شمائل کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ادائیں عطا فرمائیں، ان اداؤں میں بھی ساری کائنات میں حضور کا مثل کوئی نہیں ہے۔ حضور کے دیکھنے کی ادا، اللہ اکبر، اس پہ ہم نے تفصیلی باتیں کرنی، صرف اشارہ دینے لگا ہوں کہ جب حضور کسی سے بات کرنے لگتے، کوئی حضور سے بات کرنے لگتا، تو آپ کو اگر پورا مڑ کر بھی اس کی طرف متوجہ ہونا پڑتا تو آپ جھجک محسوس نہ فرماتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ادائیں، دیکھنے کی ادا ہو، سننے کی ادا ہو، بولنے کی ادا ہو، خود میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے 6 ایسی خصوصیتیں، انعام اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں
جو بھری کائنات میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ ان میں سے ایک میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ میرے لفظ تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر معنی سمندر سے زیادہ چھپا ہوتا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں، ہر ادا میں اللہ نے دل فریبی رکھی۔ ان اداؤں کو دیکھ دیکھ کے اور ان اداؤں کی کرنیں جو نور سے لپٹی تھی، ان کو اپنے سینے میں چمکتے دیکھ کے کتنے ہزار صحابہ اپنے دل رسول اللہ کے گیسو کے ساتھ لٹکا بیٹھے، حضور کی اداؤں پہ نثار ہوتے گئے، حضور کی اداؤں پہ قربان ہوتے گئے۔ اور اس کے بعد انسانی زندگی میں ایک اگلا درجہ ہے، اسے خصلت بولتے ہیں۔ یہ لفظ آپ بھی بولتے ہیں، لیکن آپ کے بولنے کا رنگ اور ہے، آپ کے بولنے کا انداز اور ہے۔ خصلت یہ بولتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ اکثر اس لفظ کو کہاں بولتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ظاہری معنی عادت اور اس کی جمع خصائل ہے، جس طرح شمائل، اسی طرح خصلت کی جمع خصائل۔ انسانی وجود میں اللہ نے سخاوت رکھی ہے، یہ بھی خصلت ہے۔ انسانی وجود میں اللہ نے شجاعت، بہادری رکھی ہے، یہ بھی خصلت ہے۔ انسانی وجود میں اللہ نے حلم، حوصلہ رکھا ہے، یہ بھی خصلت ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں۔ ادائیں ان حرکتوں کا نام ہے جو انسانی وجود کے مختلف اعضاء سے نظر آتی ہیں، اور جو اندر کے رویے ہیں ان کو خصلت کہا جاتا ہے۔ اور میرا مصطفیٰ اپنے حسن کے اعتبار سے، اپنے جمال کے اعتبار سے، اپنی اداؤں کے اعتبار سے، اپنی خصائل کے اعتبار سے ہر زمانے میں بے مثل اور بے مثال رہا۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو قیامت تک کے لیے واضح فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پوری زندگی میں اگر تم نے کسی کو مثال بنا کے اپنی زندگی کو خوبصورت، اپنی زندگی کو باکمال اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو آنکھیں بند کر کے میرے رسول کی اداؤں میں اپنی زندگی کو ڈھال لو، کہ وہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں کوئی خامی نہیں ہے، وہاں کوئی کمزوری نہیں۔ بہت توجہ کا طلبگار، بڑا لطیف اور حساس موضوع ہے۔ اس میں کچھ باتیں ذرا تھوڑی سی وقتی طور پر سمجھنے میں دقت اور مشکل آ سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح اگر آپ کی توجہ پوری کی پوری میری طرف نہیں، رسول پاک کی باتوں کی طرف بھرپور انداز میں موجود رہی تو انشاءاللہ سمجھنا بھی مشکل نہیں ہوگا اور اس کا سرور بھی نصیب ہوگا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کو نمونہ بنایا ہے، مثال بنایا ہے اور آئیڈیل بنایا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے، بہت توجہ، میرے رسول کے ماننے والے
صرف عربی نہیں ہے، بھری کائنات میں جہاں جہاں کوئی قوم موجود ہے، ہر قوم کا مزاج وکھرا، ہر قوم کی بولی الگ، ہر قوم کا کلچر الگ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جب تم رسول اللہ کے کلمے کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ گے تو میرا رسول اپنی صورت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے لحاظ سے، شمائل و خصائل کے حوالے سے اتنا کامل و مکمل ہے کہ ہر قوم، ہر بولی، ہر کلچر میرے مصطفیٰ کی اتباع کے سائے تلے آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی پرفیکٹ اور اتنی مکمل ہستی مصطفیٰ کریم کی شکل میں اللہ نے کائنات کو عطا فرمائی۔ آپ کا تو مقام یہ ہے، عرض کیا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کی ایک عورت نے دعوت کی اور اس کی نیت ستھری نہیں تھی، گوشت میں زہر ملا دیا، پکا ہوا گوشت، بھنا ہوا گوشت۔ جب آپ نے لقمہ توڑا تو صحابہ سے فرمایا رک جاؤ، مجھے گوشت بول کے بتا رہا ہے کہ میرے اندر زہر ہے۔ تو جو بھنے ہوئے گوشت کی بولی جاننے والا ہے وہ ہر قوم کی فریاد کیسے نہیں سن سکتا، اور ہر قوم کا وہ رہبر، رہنما، مثال اور آئیڈیل کیسے نہیں بن سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا چونکہ حضور کو اللہ نے مثال بنایا ہے، حضور کو اسوہ فرمایا ہے، اور حضور کے بارے میں طے کر دیا کہ اپنی ساری زندگی کو آپ غور کریں، مسلمان کی زندگی کی حقیقی منزل تو اللہ کی ذات ہے نا، لیکن اس نے فرمایا کہ میں اس وقت تمہارا محبوب بنوں گا اور تم اس وقت محبوبیت کے سرکل میں آؤ گے جب میرے محبوب کی غلامی پہ ناز کرو گے۔ اس کے پیچھے یہی حکمت پوشیدہ ہے اور اس کے پیچھے یہی راز اپنی ساری چمک دمک کے ساتھ کائنات کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے کہ لوگوں، اللہ پردوں میں رہنے والا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ وہ سب کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا، اس نے پردے میں رہنا ہے۔ اگر تم اس تک پہنچنا چاہتے ہو، اس نے اپنے سارے جلوے مصطفیٰ کے وجود میں سجا دیے ہیں۔ اسی لیے فرمایا انا مرآت جمال الحق، میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں۔ منزل اللہ کی ذات ہے، واسطہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، وسیلہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا نمونہ ہے، مثال ہے۔ ان کو ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے سامنے رکھو، یہ دنیا بھی کامران ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومنے پہ مجبور ہوگی۔ چونکہ حضور کو نمونہ بنایا، حضور کو مثال بنایا اور حضور کو آئیڈیل فرمایا، اب حضور کی ذات کو ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر خامی سے، ہر عیب سے پاک فرمائے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو میں نے کہا تھوڑی تھوڑی باتیں زیادہ توجہ سے آپ نے سننی ہے، ان میں پہلی بات یہ آ رہی ہے، اب یہی وہ عقیدہ ہے اسلام کا
مسلمان کا اسلام نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے. جس طرح قیامت پہ ایمان لانا ہے، فرشتوں پہ ایمان لانا ہے، جنت پہ ایمان لانا ہے، دوزخ پہ ایمان لانا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، آسمان سے آنے والی وحی پر ایمان لانا ہے، انبیاء اور رسول پر ایمان لانا ہے، اسی طرح اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ جسے نبی اور رسول بناتا ہے ساری زندگی گناہ کرنے کی طاقت اسے عطا نہیں فرماتا. اسے عصمت کہا جاتا ہے اور معصوم یہیں سے نکلا ہے. امام معصوم نہیں ہے، صحابہ معصوم نہیں ہے، رسول اللہ کی آل معصوم نہیں ہے. یہ ساری ہستیاں محفوظ ہو سکتی ہیں، معصوم صرف اللہ کے نبی اور رسول. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کسی کے جال میں نہ آنا، کبھی ان پڑھ جاہل اور جذباتی ملاؤں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو سرے بازار رسوا اور شرمندہ نہ ہونے دینا. اللہ نے جسے نبی بنایا ہے، جسے رسول بنایا ہے، اس کے وجود میں اللہ نے وہ طاقت ہی نہیں رکھی، وہ قوت ہی نہیں رکھی کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو سکے. اور پھر کتنے وہ خوش نصیب امتی ہیں ہر زمانے میں جن کو اللہ نے نبوت کا یہ فیض عطا فرمایا ہے. طاقت ہے لیکن اللہ نے ہمیشہ اپنی رحمت کی حفاظت ان کو عطا فرمائی. اب سوال یہ ہے، جب نبی اور رسول انسانوں میں سے ہی تشریف لاتے ہیں تو پھر وہ گناہ کیسے نہیں کر سکتے؟ آپ کو سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا نبی معصوم ہے. معصوم کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ کر نہیں سکتا. سمجھ آئی؟ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ انسان ہے تو پھر وہ کیسے گناہ نہیں کر سکتا؟ اس کے کئی جواب ہیں. 3 باتوں پہ میں آج کوشش کروں گا کہ میری گفتگو ختم ہو جائے، اگر ٹائم کا مسئلہ نہ بنا تو، ورنہ اگلے جمعے. پہلی بات یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی معصوم اس لیے ہے، گناہ اس سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اس کا جو وجود تیار کیا ہے اس میں زمینی مٹی ضرور ہے، لیکن حقیقت میں اللہ نے نبی کے وجود کے لیے جو مٹی چنی ہے وہ جنت کی ہے. چٹکی ادھر سے بھی لی ہے. سمجھ آئیے؟ اس طرح کہہ لو کہ اگر تولا، میں مثال دینے لگا، اگر تولا ٹوٹل مٹی ہے نبی کی رسول کی، اس میں سے ماشے کا ایک اگلا حصہ اس زمین سے لیا، باقی سارا تولنے کا تولا اللہ نے جنت سے لیا. اور جنت میں گناہ ہو سکتا ہے؟ طے ہے. جنت میں گناہ کا تصور نہیں ہے، جنت میں خامی کا تصور نہیں ہے، جنت میں غلطی کا امکان نہیں ہے. اب بات کھل گئی، بات واضح ہو گئی کہ نبی کا وجود، رسول کا وجود اس اعتبار سے باقی سارے انسانوں سے وکھرا، جدا اور مختلف ہے کہ ہم سب کی مٹی اللہ نے ساری کی ساری اس زمین سے لی، اور نبی اور رسول کا وجود تیار کرتے ہوئے بشریت اور انسانیت کو عزت دینے کے لیے. کو سمجھ آ رہی ہے کہ انسان بھی ناز کرے کہ ہمارے قبیلے میں نبی بھی ہیں. ہائے 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 ہائے. انسان ناز کرے کہ ہماری برادری میں
رسول بھی ہے۔ یہ انسان کا قد بلند کرنے کے لیے، انسان کا مرتبہ اونچا کرنے کے لیے اور انسان کی عزت افزائی کے لیے اللہ نے یہ کرم کیا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور ادب کا یہی لہجہ ہونا چاہیے، احترام کا یہی اسلوب ہونا چاہیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کو طالب علم پک کرنے کی کوشش کریں اور سمجھدار، باشعور اور ذہین سنی مسلمان بھی اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے جو انبیاء کو اور رسولوں کو بشریت سے حصہ عطا کیا ہے وہ اس لیے کہ بشر ناز کرے، انسان فخر کرے کہ اللہ نے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے انبیاء اور جتنے رسول ہیں ان کا وجود، ان کا خمیر جب تیار فرمایا، مجھے اور آپ کی عزت بلند کرنے کے لیے اس نے تھوڑی سی مٹی تو اس زمین سے لی، باقی سارے کا سارا نبی کا جو جثہ ہے اس کے لیے اللہ نے جو مٹی پسند فرمائی وہ جنت کی ہے، اور جنت میں غلطی نہیں ہے، جنت میں خامی نہیں ہے، جنت میں گناہ نہیں ہے۔ اور یہ بات طے ہو گئی کہ نبی کا مزاج، بہت توجہ سے سننے والی بات، نبی کا مزاج، رسول کا مزاج جب بالکل اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے، اسے ہر قانون اصول سے آزاد کر دیا جائے، تو وہ اپنے خمیر کی وجہ سے جنت کی طرف بڑھے گا۔ میرے اور آپ کے وجود کو اگر پابندی سے آزاد کر دیا جائے، خوف خدا سے دور کر دیا جائے، دوزخ کے عذاب سے دور کر دیا جائے، شریعت کے قانون، شریعت کے اصول اور شریعت کی حدیں اور شریعت کی جو تعزیریں ہیں ان کا ڈر ہمارے وجود سے نکال دیا جائے، تو مجھے بھی پتا ہے میں کہاں جاؤں، آپ کو بھی پتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کل شیء عزیر، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز آخر کار اپنی اصل کی طرف جاتی ہے۔ اب جس کا خمیر جنتی کہاں جائے گا؟ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے چونکہ نبیوں اور رسولوں کا خمیر جنتی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے اللہ نے ان کے وجود میں گناہ کی طاقت رکھی ہی نہیں ہے۔ آج صرف 3 باتوں پہ رہنا ہے، اگر ان کا بھی وقت مقرر ہوا تو میں اپنی گفتگو کو بالکل سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ نے نبی اور رسول کے وجود سے گناہ کی نفی کیوں کی؟ گناہ کا خاتمہ کیوں کیا؟ اس کی دوسری وجہ سن لیجئے کہ ہر نبی، ہر رسول، سن دے پاؤ دل بھی ہے ایک گل سنن، ہر نبی، ہر رسول، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اللہ کے جمال اور جلال کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ صرف مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بادشاہ وقت جس کا سکہ چلتا ہے، جس کا قانون چلتا ہے، جس کی بات آخری بات سمجھی جاتی ہے، 24 گھنٹے کوئی اس کے سامنے رہے تو وہ غلطی کرے گا؟ بولو، غلطی نہیں کروں گا کہ میں تو ہر لحظہ، ہر لمحہ با اختیار بادشاہ کی آبزرویشن میں
اور اس کی نظروں میں رہتا ہوں، میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے بادشاہ کی نظروں میں گر جاؤں اور جیل میں یا سزا کا مستحق بن جاؤں۔ اگر زمینی بادشاہ کی ہر وقت نظروں کے سامنے رہنے سے یہ غلطیوں کا پتلا انسان غلطی سے بچتا ہے، تو جس کی مٹی جنت سے ہے اور جس کے سر پہ رسالت کا تاج چمک رہا ہے، وہ اس بادشاہ کی نظروں میں جس نے کہا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جس کے ہاتھ میں سب کی عزتیں ہیں، جس کے ہاتھ میں سب کے بھرم ہیں، جس کے ہاتھ میں سب کی ستاریاں ہیں، جس کے ہاتھ میں سب کا رزق ہے، جس کے ہاتھ میں سب کا ایمان ہے، جس کے ہاتھ میں سب کی دنیا ہے اور جس کے ہاتھ میں سب کی آخرت ہے، اور جس کے ہاتھ میں سب کی زندگی ہے اور جس کے ہاتھ میں سب کی، اس کی نظروں میں جو ہر لحظہ ہر لمحہ رہتا ہے وہ پھر گناہ کا سوچ سکتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ انبیاء اور رسول ان کی ذاتوں سے، ان کے وجود سے گناہ اس لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہر وقت خالق کائنات کے جلال اور اس کے جمال کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ کاش مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ذوق نصیب ہو جائے کہ وہ کیفیات، وہ انوار کی رم جھم اور وہ تجلیات کی برکھا جو اللہ کے پیارے دوستوں کی نظر سے، ذکر و فکر کی عطا سے مسلمان کا مقدر ہے، ہمیں وہ محسوس ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس پہ بات بڑھائی جا سکتی ہے لیکن پھر کچھ باتیں ذرا مشکل سرکل میں چلی جائیں گی، اس لیے میں اسی پہ بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ ایک میں نے یہ بتایا کہ نبی اور رسول کا خمیر جنتی ہے، اور دوسرا میں نے یہ بتایا جسے نبوت و رسالت ملتی ہے وہ ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے کریم رب کی نگاہوں میں موجود رہتا ہے، وہ اسے تک رہا ہے، یہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اس تکنے اور دیکھنے کا بھی ایک کمال سنیے، اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ سنو، میرے لیے، آپ کے لیے، سارے علماء کے لیے، سارے اولیاء کے لیے، سارے اقطاب کے لیے، سارے اغواس کے لیے، ساری آل رسول کے لیے، تمام صحابہ کرام کے لیے، تمام نبیوں اور رسولوں کے لیے اللہ نے وکھرا جملہ بولا کہ تم سب میری نظروں میں ہو، لیکن جب محبوب کریم کا معاملہ آیا فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ پریشان نہ ہوا کریں، دکھی نہ ہوا کریں، ٹینشن فری رہا کریں، کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا۔ کوئی لحظہ، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی زمانے میں نہیں گزر رہی کہ مصطفیٰ آپ میری آنکھوں میں بس نہ رہے ہو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا۔ یہ جملہ الگ تشریح چاہتا ہے، صرف میں اشارے کر رہا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ ذوق کو بھی ایک مہمیز ملتی رہے، عظمت رسول کے انوار بھی نصیب ہوتے رہے، اور محبت رسول کی خوشبو بھی اپنی ہماری روحوں میں جگہ بناتی رہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی اور رسول معصوم اس لیے ہے کہ اس کا خمیر جنتی ہے، نبی اور رسول معصوم اس لیے ہے کہ وہ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی کائنات کا جو خالق و مالک ہے اس کی نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ تیسری بات چھیڑ رہا ہوں، وقت کی
کی گنجائش کے مطابق ختم ہوئی تو ٹھیک. اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول معصوم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت کے دائرے میں ہوتا ہے. حفاظت سمجھتے ہیں نا؟ آپ نے گندم بوئی، چاول بوئے، کوئی سبزی بوئی، شہر کے قریب ہیں، لوسن یا کوئی اور پٹھے بوئے، آپ کو خطرہ ہے کہ نقصان ہوگا، تو آپ حفاظت کے لیے کوئی انتظام کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ نے اپنے سرکاری اصول کے مطابق یہ بات فائنل کر رکھی ہے، جسے نبوت ملے گی، جسے رسالت ملے گی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کی اپنی ہوگی. ہائے ہائے ہائے. میری حفاظت کبھی ماں کرتی ہے، کبھی باپ کرتا ہے، کبھی استاد کرتا ہے، کبھی افسر کرتا ہے. اگر قسمت کا سکندر بلند ہو تو مرشد کرتا ہے. یہ سارے اس سرکل میں رہتے ہوئے ہمارے محافظ ہیں، نبی اور رسول. وہ عہدہ، وہ منصب، وہ سٹیٹس اور وہ مقام ہے جس کے ہر معاملے کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے لال، فخر رسول، انبیاء کے سردار، کائنات کے تاجدار، درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی شان کے مطابق سوئے ہوئے ہیں. آپ کی اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے. کوئی آنے والا آتا ہے، اس کی نیت برباد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. اس سے بہترین موقع تو اور کوئی نہیں. حضور کی تلوار اٹھا لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، سونت لیتا ہے، وار کرنے کا پورا عزم اور ارادہ کر لیتا ہے. اب حفاظت کا دائرہ کھلتا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ حضور کی آنکھ کھلی، حضور کی آنکھ کھلی. وہ کہتا ہے محمد بولو کون بچائے گا تمہیں اس وقت میرے ہاتھ سے؟ حضور کو پسینہ نہیں آیا، حضور کے بال کھڑے نہیں ہوئے، حضور کا رنگ پیلا نہیں ہوا. حضور جس طرح پورے کمال و وقار کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اسی طرح لیٹے لیٹے مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ. بس وہ اللہ کا لفظ حضور کے لبوں سے نکلنے کی دیر تھی، وہ تھر تھرا گیا، کانپ اٹھا، پسینے اس کے نکل گئے، لویں اس کی کھڑی ہو گئی، لرزہ اس پہ طاری ہو گیا، تلوار ہاتھ سے گر گئی. اب حضور نے پکڑی، فرمایا بول. کہنے لگا تم بھی کریم ہو، تمہارا باپ بھی کریم تھا. یہ وہ حفاظت. کچھ سمجھ آئے؟ تو اللہ جن کو نبوت و رسالت عطا کرتا ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمے لیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس. اور کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کو لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے، زخمی کیا ہے. 70 انبیاء کو شہادت کا مقام بھی ملا ہے. وہ حفاظت اور ہے. یہ جسمانی حفاظت کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے جس طرح باقی معاملات میں میں نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، میں قرآن میں وحی کے ذریعے یہ بات طے کر رہا ہوں کہ میں اس بات کی بھی ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ تو کسی انسان سے نقصان نہیں کھائے گا. کوئی انسان تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. جنوں نے گڑبڑ کی، اللہ نے فرمایا سورہ فلق پڑھ، سورہ ناس پڑھ. خیر وہ الگ موضوع. تو عرض یہ کر رہا تھا جسے نبوت ملتی ہے، جسے رسالت ملتی ہے، اس کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ خود فرماتا ہے.
اگر میں بات کو چھیڑوں اور بات کو آگے جاری رکھوں تو پھر ہمارا وقت جو ہے وہ متاثر ہوگا. 1 منٹ اذان میں رہتا ہے. بات میں نے صرف یہاں سے چلانی ہے کہ اللہ جسے نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے اس کی حفاظت کا انتظام بھی خود فرماتا ہے. اس کی ایک مثال پہلے قرآن سے دوں گا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے گھر بلا لیا. 7 کمرے ان کو تالے لگا دیے. آخری کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر ان سے کہنے لگی کہ میں آپ کو دعوت گناہ دیتی ہوں, میں آپ کے ساتھ غلط کاری کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام انکار کر رہے ہیں, تردید کر رہے ہیں. قرآن بولا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس نے غلط ارادہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام ابھی ڈبل مائنڈڈ ہیں, سوچ بچار میں ہیں. ایک طرف اللہ کی عظمت ہے, اللہ کا وقار ہے, اللہ کا خوف ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کا پیار ہے, اللہ کا قانون اسلوب اور اصول ہے. دوسری طرف یہ مالکن بھی ہے, اس کا میں غلام بھی ہوں, اس کے دسترخوان پہ میں پل بھی رہا ہوں. ہر حوالے سے میں جاؤں تو کہاں جاؤں. اللہ فرماتا ہے لولا ارآ برہان ربی. حضرت یوسف غلطی کر سکتے تھے, بھٹک سکتے تھے, لیکن چونکہ سرکاری پروٹوکول ان کے پیچھے کھڑا ہے, حفاظت کا خدائی انتظام ان کے لیے کائنات میں موجود ہے. بے بسی میں, پریشانی میں انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے, حضرت یوسف نے اوپر چھت کی طرف دیکھا, ابا کھڑا ہے. کئی اور طریقے اختیار فرما سکتا تھا, لیکن مرشد کو بھیجا, مرشد کو بھیجا. مرشد کا چہرہ سامنے آیا, ان کی طرف سے اشارہ ہوا تو صوفیوں نے کہا, اہل نظر نے کہا, اہل محبت نے کہا, تو بھی اگر اپنے نفس اور اپنے شیطان کے شکنجے سے نکلنا چاہتا ہے, اس کے لیے بہترین نسخہ رخ یار ہے, اپنے محبوب کا چہرہ ہے. اس کو نظروں میں رکھ, اس کو یاد رکھنے کی کوشش کر, اس میں گم ہونے کی کوشش کر, اس میں محو ہونے کی کوشش کر. اللہ اس تصور کی برکت سے تجھے دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. برحمتک یا رب.